السلام علیکم ایوری ون، میرا نام سمیہ اے آئی والی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میٹ دا مائنڈس، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں ہم نئے لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہاؤ کین ٹیچرز بلڈ ٹرسٹ اینڈ اتھارٹی آن لائن، جیسے آج کل کے ڈیجیٹل دور میں ایک ٹیچر کے لیے صرف علم ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی کریڈیبلٹی، ٹرسٹ اور آن لائن پریزنس بھی ان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ایک نہایت ہی قابل احترام اور ملٹی ٹیلنٹڈ گیسٹ، میم ارم مشتاق، ایجوکیٹر بھی ہیں، گرافک ڈیزائنر بھی ہیں اور فیسیلیٹیٹر بھی ہیں ریحان آن لائن اسکول اکیڈمی میں۔ میم ارم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو سمیہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس بہت پیارے سے شو میں بلایا۔ تو بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے ڈسکشن کے لیے، اور ایسے ڈسکشنز ہونے بھی چاہیے کیونکہ آج کل کا جو وقت ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ میں اپنے تمام دیکھنے والی آڈینس کو اپنا انٹروڈکشن کروا دوں چھوٹا سا۔ تو میرا نام ارم مشتاق ایجوکیشن والی ہے اور میں ملتان میں رہتی ہوں۔ میں نے ماسٹرس کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں اور میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے سائنس میں، اس کے علاوہ میں نے بی ایڈ کیا ہوا ہے اور ایم ایڈ بھی کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ میرا کچھ ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہے۔ اور آج کل جو ہے میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں ایز اے فیسیلیٹیٹر جو ہے ورک کر رہی ہوں لیول 1۔ تو یہ میرا ایک شارٹ انٹروڈکشن ہے اور میں ملتان میں رہتی ہوں۔ جی، اب اپنا سوال پوچھیے۔ بہت شکریہ میم۔ میم آپ اپنی ٹیچنگ جرنی کے بارے میں بتائیے گا اور آن لائن ٹیچنگ کی طرف کیسے قدم رکھا، تھوڑا اس بارے میں بھی شیئر کیجیے گا۔ اچھا سویا، میری جو ہے نا فزیکل اسکول میں ٹیچنگ جرنی وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ مطلب جیسے ہمارے سب میں ہوتا ہے کہ مطلب جیسے ہی ہمارا ماسٹر کمپلیٹ ہوتا ہے تو لڑکیوں کی فیملی کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی شادی ہو جائے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، جیسے میرا ماسٹر مکمل ہوا تو میری شادی ہو گئی، لیکن اس سے کچھ پہلے جو میری گریجویشن ہے اور ماسٹرس کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہے 1-2 سال کا، تو اس میں نے جو ہے ٹیچنگ کی ہے، ساتھ ساتھ پھر میں نے جو ہے پہلے بیچلر کیا تھا سائنس میں، اور پھر میں نے جو ٹیچنگ جوائن کی اور پھر اس کے ساتھ میں نے بیچلر کر لیا، بی ایڈ کر لیا اوپن یونیورسٹی سے۔ 2 سال جو ہے میں نے ٹیچنگ کی ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکولس میں، اور اس کے علاوہ میں نے کچھ انٹرنشپ کی ہیں جو کہ گورنمنٹ اسکول کی پرنسپل تھی ان کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے اپنا ماسٹرس کیا ہے، اور ماسٹرس کے بعد جو ہے پھر میں نے مطلب ٹیچنگ کو اتنا زیادہ نہیں کیا، میں اپنی جو مطلب اپنی لائف گزارا ایز اے ہاؤس وائف۔ اس کے بعد سر ریحان کو میں بہت عرصے سے سنتی تھی، دیکھتی تھی، اور مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ جو ہے ہمیں آن لائن ٹیچنگ کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی ریزنس ہوتی ہیں، سم ٹائم ہم گھر سے نہیں نکل سکتے، ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، گھر میں کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوتا، اور بھی۔ تو یہ جو آن لائن ٹیچنگ ہے اس کے ذریعے ہم گھر میں بیٹھ کر بھی جو اپنے اسکلس ہیں ان سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو پھر جو ہے میں نے ریحان اسکول سسٹم سے رابطہ، بلکہ میں ان کی پوسٹ وغیرہ دیکھتی رہتی تھی، تو ایک ان کی پوسٹ آئی تھی کہ ہم لوگ ٹیچرس ٹریننگ بھی شروع کر رہے ہیں، تو میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے اور آن لائن ہے، تو میں نے جو اس میں ان سے رابطہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے سلیکٹ کیا، پھر انہوں نے مجھے بلایا، پھر میں نے ریحان اسکول جو ہے ریحان اے آئی ٹیچر انسٹیٹیوٹ جو ہے اسکول میں نے جوائن کیا، وہاں پہ میں نے لیول 1 کی ٹریننگ لی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے پھر اب لیول 2 کی جو ہے وہ پورا کیا میں نے، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی انٹرنشپ پوری کی۔ اس کے بعد اب میں ایز اے فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں اپنی جو مطلب ورک ہے اس کو اسٹارٹ کیا۔ اس کے ساتھ میں اپنی جو لرننگ جرنی ہے اس کو بھی مکمل کروں گی، لیول 3 کروں گی، پھر 4 5 6 اس طرح جتنے بھی لیولس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی، اور ساتھ ساتھ جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ بھی کرتی جاؤں گی۔ جی بہت زبردست میم، امید ہے آپ کامیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ میم آپ کے خیال میں ایک ٹیچر کے لیے آن لائن جو ہے اپنا ٹرسٹ اور اتھارٹی کیوں ضروری ہے، اور پاپولیرٹی اور اتھارٹی میں کیا بنیادی فرق ہے؟ اچھا، یہ جو آپ نے کوشچن کیے ہیں نا، یہ اصل میں کرکس ہے ہماری ڈسکشن کا، اور یہی ریزن ہے کہ ہم بس میں بات کریں۔ اچھا، پاپولیرٹی تو آپ کو پتہ ہے سمیہ کسی کی بھی ہوتی ہے، اور میں اس بات سے بہت زیادہ بعض اوقات اپنے دل میں پڑتی تھی کہ جب بھی ہم پاکستانی جو سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایسی خواتین پاپولر ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں۔
یا وہ سستی شہرت چاہتی ہیں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. میں سوچتی سوشل میڈیا سب کے لیے ہے، تو یہاں پر ہماری جو اتنی اچھی ٹیچرز ہیں تو وہ کیوں نہیں آتی؟ پاکستان کی پہچان تو ان کو ہونا چاہیے، ہمارے سائنٹسٹ کو ہونا چاہیے، ہماری جو ایگریکلچرسٹ ہیں ان کو ہونا چاہیے، مطلب اور جو خواتین اور ڈفرینٹ فیلڈس میں کام کر رہی ہیں ان کے بھی سوشل میڈیا ہینڈلز ہونے چاہیے تاکہ وہ بھی آئیں. لیکن پاپولیرٹی کس کو مل رہی تھی یا کون آ رہا تھا سوشل میڈیا پہ؟ آپ سب جانتی ہیں، ہم ٹک ٹاک پر بھی دیکھتے ہیں اور اس طرح. تو یہ فرق ہے ایک پاپولیرٹی میں اور ایک جو ہے سوشل میڈیا میں ٹرسٹ بلڈ کرنے میں. تو ٹرسٹ بلڈ کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے ہم ٹیچرز ہیں، ہم اب سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے، اور ہم یہاں پر جو ہے اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہم ٹیچرز ہیں، ہم آن لائن کام کرتے ہیں. جتنا ہم آن لائن ویزیبل ہوں گے لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چلے گا. تو اس سے جو ہے بچوں کو بھی فائدہ ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہے اور ٹیچرس کو بھی. کیونکہ ابھی آپ دیکھتی ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، کبھی کوئی پرابلم ہے کبھی کوئی پرابلم ہے، اسکول جو ہے وہ آہستہ آہستہ آن لائن کی طرف ہی شفٹ ہو رہے ہیں. تو جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اتنی جلدی اس فیلڈ میں قدم اپنے جما لیں گے اور اپنا ٹرسٹ بلڈ کر لیں گے، کیونکہ وقت جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ہی یہ آن لائن کی طرف ہے. تو جو لوگ یہ نہیں کر پائیں گے تو پھر ان کے پاس جتنا مرضی اچھا اسکل ہو، جتنا مرضی ایکسپیرینس ہو، لیکن جب ان کی کوئی آن لائن پریزنس نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے ارد گرد کی جو اس کا لوکیلٹی ہے وہیں تک ان کو لوگ جان سکیں گے. وہ جو ایک مثال تھی نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو کون جائے گا اب جنگل میں دیکھنے کہ وہاں مور ناچ رہا ہے اور وہ کیسا لگ رہا ہے، کتنی خوبصورتی ہے اس کی. کیونکہ مور کو نہیں پتا نا کہ اس نے جو ہے آن لائن بھی آنا ہے تو وہ کتنا زیادہ اپنے آپ کو مطلب اسپریڈ کر سکتا ہے اس چیز کو. تو اگر ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے اندر اسکل ہے، ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے، ہمارے اندر نالج ہے، ہم بات کریں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اب لوگوں تک پہنچ کیسے سکتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس چیز کا فائدہ، ڈیجیٹل لٹریسی کا فائدہ جو سستی شہرت والی خواتین ہیں وہ اٹھا رہی ہیں. حالانکہ اس کا پہلے فائدہ ان خواتین کو اٹھانا چاہیے تھا جو کہ پی ایچ ڈی ہیں، جو کہ اسکالر ہیں، جو کہ ریسرچر ہیں، جو کہ بہت اچھی اسلامک ٹیچرز ہیں. کیوں نہیں آتی ہیں؟ وہ بھی آنا چاہیے تھا. تو یہ مطلب بیسک مجھے بہت بات لگتی تھی، اسی لیے جو ہے میں آج آن لائن آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی ہوں. جی بہت ہی انسائٹفل سی ایکسپلینیشن تھی میم، زبردست. میم مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی ٹیچر اپنا آن لائن جرنی شروع کرنا چاہتا ہے تو آپ کے خیال میں اسے کہاں سے اسٹارٹ لینا چاہیے؟ لائک اپنی یونیک آئیڈینٹی کیسے بلڈ کرنی چاہیے؟ اچھا سمیہ، یہ نا ایک بہت لانگ تھاٹ فل پروسیس ہے، اور یہ جتنا ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نا اتنا ہی ہم اس میں نہ کنفیوز ہوں گے. تو اس کے لیے ایک ٹیچر کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے، جیسے ہمارے سر ریحان بھی کہتے ہیں، اس کو اپنے یوٹیوب چینل بنا لینا چاہیے. یوٹیوب چینل بنانا چاہیے اس کو، اور وہاں پر جو ہے اس کو اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے روز اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے، کیونکہ یوٹیوب کے بھی اپنے الگوریدمز ہیں جو کہ اس کو پھر ریوارڈ کرتے ہیں، جو کہ یوٹیوب کی اپنی ایک پالیسی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم وہ سب کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد اس جو ٹیچر ہے اس کو اتنے کریٹو ہونا چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے ویڈیوز کے ذریعے پڑھائے. پھر اس کے بعد آپ کو اپنے فیس بک کا پیج بنانا چاہیے جہاں پر وہ ویڈیوز جو ہے یوٹیوب پر بھی ڈالے، وہی والی وہ فیس بک پر بھی ڈالے. اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے ٹیچر کو آج کل کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جنریشن زی ہے، وہ جو ہے انسٹاگرام پر بہت زیادہ ہے، وہ ٹک ٹاک پر بہت زیادہ ہے. تو اگر ہم نے ان بچوں تک پہنچنا ہے تو جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ بچے جو ہے سب دیکھتے ہی ریلز ہیں، تو وہ ریلز میں وہی دیکھیں گے نا جو کہ بہتات میں آ رہا ہے. تو ہمارا کنٹینٹ اتنا بہتات میں کیوں نہیں آیا کہ جب وہ ریل سکرول کریں تو اس کو کسی ٹیچر کی بھی ایک ریل نظر آ جائے؟ تو ہم وہاں پہ کیوں نہیں پہنچے جہاں پہ وہ کارٹونز دیکھ رہے ہیں، سانگ سن رہے ہیں؟ اگر ہمیں بھی تو وہی آپشن ملی ہے تو ہمیں پھر اپنا کنٹینٹ ٹک ٹاک پر بھی ڈالنا چاہیے اور انسٹاگرام پر بھی ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی سوشل میڈیا ہینڈلز نہیں ہے، ایکچولی یہ بزنس کے ہینڈلز ہیں اگر ان کو ہم سمجھیں تو. اب ہماری سوچیں کہ ہم ان کو کس طرح یوز کر رہے ہیں. تو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جو ہے بہت بڑا بزنس ہب ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. تو وہاں سے وہ اسٹوڈنٹس کو کیپچر کر سکتی ہیں، بہت اپنے ایڈورٹائزمنٹ لگا سکتی ہیں، اپنا ورک ان کو دکھا سکتی ہیں، اور پھر وہ ان کو جو ہے وہ خوش آمدید کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میری یہ آن لائن کلاسز ہیں، میری زوم پر کلاسز ہیں، میری یہ ویب سائٹ ہے، آپ یہاں سے میرے ٹیچر لے سکتی ہیں. ویب سائٹ بنا لیں اپنی، زوم پر کلاسز دینا شروع کریں. تو پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں انتظار میں بیٹھے ہیں. اردو کے ٹیچرز کی اتنی کمی ہے، اردو کے ٹیچرز نہیں ہیں پڑھانے کے لیے. باہر جتنے لوگ ہیں
उनको नहीं मिलती, क्योंकि उर्दू की टीचर्स को कोई क्या उसे कहते हैं उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि उसकी कितनी डिमांड है। अब कुरान पाक की टीचर्स की, फीमेल टीचर्स की इतनी डिमांड है और उनको डॉलर्स में लोग देने को तैयार है, लेकिन कुरान पाक जो पढ़ने वाली हाफिजा हैं जिन्होंने 8 साल मदरसे में लगाए हैं, उनको किसी ने ये नहीं सिखाया कि बेटा लैपटॉप आपने कैसे यूज करके ऑनलाइन कैसे अर्निंग भी करनी है। तो बहुत बड़ा यानी कि वो है, गैप है। तो अगर इसको समझा जाए तो टीचर्स के तो मैं कहती हूँ अभी अगले ही कुछ सालों में ह्यूज उनको जो है वो अमाउंट मिल सकती है। यहाँ पे जो वो सैलरीज लेते हो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि जिसने सीखा हो, जिसने ट्रेनिंग ली हो, जिसने एआई को समझा हो, जिसने मॉडर्न एजुकेशनल जो लिटरेसी है, कंप्यूटर की लिटरेसी है, और इस मार्केट में आपने आना कैसे है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, जैसे हमारे रेहान स्कूल में सिखाते हैं या रेहान हमारे एआई टीचर इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं, तो वो हमने सीखा ही नहीं है तो फिर हम घर में ही बैठे रहेंगे ना, बर्तन ही धोते रहेंगे और हम क्या करेंगे फिर। तो ये जो फिलिपीनी खवातीन, आप उनको देखें कभी, उन्होंने कितनी जल्दी इस चीज को अडॉप्ट की है और वो इससे मतलब कितना अर्न कर रही हैं। हमें ना पता नहीं, असल में हम बिल्कुल कुएं के मेंढक हैं, उसमें बैठे हुए हैं, और हमें कोई ना कोई घर से बाहर निकलने देता है और ना ही कोई हमें ये इजाजत देता है कि हम अपना दिमाग खोलें कि हम इस डिजिटल लिटरेसी से कोई फायदा उठा लें। सॉरी टू से, लेकिन ये ही रियलिटी है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत सारी रियलिटीज़ आपने बताई, बस हम समझ जाएँ काश। मैम मुझे बताइएगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना कितना ज़रूरी है? और क्या चीज़ है जो इसमें मदद कर सकती है? अच्छा, बार-बार बात करिए ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि किसके दरमियान? एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, टीचर या पेरेंट्स और स्टूडेंट के दरमियान, मतलब किस चीज़ के दरमियान आप ये स्टूडेंट्स सवाल जो स्टूड ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए उन स्टूडेंट्स के साथ मतलब टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। अच्छा सुमैया, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये ना एक बड़ा लॉन्ग और लेंथी प्रोसेस है और ये ग्रुप एक्टिविटी है। अकेले ये करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, और अगर आपने डिजिटल यानी कि ऑनलाइन बैठकर काम करें तो आपको 24 आवर जो है ऑनलाइन होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। उस बंदे की भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है जो कि 24 आवर जो है वो डिजिटल बैठकर काम करता है। तो इसलिए ये जो है ना ग्रुप एक्टिविटी होती है, इसमें एक टीम बनती है, वो जो टीम होती है उसके जो है वर्किंग और डिसाइड होते हैं, तो वो उनको लेकर चल, जैसे हमारे रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी है या रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे यहाँ पर टीम है, टीम वर्क कर रही है। तो ये एक मुसलसल एक जिद्दोजहद है और इसमें ये टीम वर्क करती है। फिर एक रिलेशनशिप भी डेवलप होता है, ट्रस्ट भी डेवलप होता है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक टीचर नहीं चाहिए होता, हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है, हमें एक बैक एंड सिस्टम चाहिए होता है, और एक हमें एक क्या उसे कहते हैं हमें मॉरल वैल्यूज की टीचिंग के लिए भी एक सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑनलाइन हमें कब कौन कहाँ कैसा मिल जाए। ये भी एक बहुत डिफरेंट सी चीज होती है ना। तो अनएक्सपेक्टेड होता है कि आप जूम पे किसी से टीचिंग शुरू करो और वो कैमरे के आगे आगे कुछ भी बोल दे, कुछ भी करे, तो ये भी मतलब एक तरह से इस तरह की भी चीजें हैं, स्कैम्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, इसमें जो है सब मिलकर जो है वो एक ग्रुप बनाए तो वो काम होता है, और फिर ही ये चीज़ें बनती हैं, फिर ट्रस्ट भी डेवलप होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है सिस्टम जो है वो बिल्ड होता है और फिर वो चलना शुरू होता है। तो अकेले तो मैं कहूँगी कि ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल ही अकेले चलाएं तो उसमें ही आपको काफ़ी टाइम लग जाता है यूट्यूब को ही मेंटेन करने में, फिर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी, तो अकेले थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यस मैम, आप सही कह रहे हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आना चाहिए, करना आना चाहिए, कर लेंगे इंशाल्लाह। मैम एक टीचर को ऑनलाइन अपनी एक्सपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए आपके ख्याल में कौन-कौन से तरीके हैं जो वो इस्तेमाल कर सकता है? अच्छा, ये ना मेरा ख्याल है सब्जेक्ट वाइज भी होता है। वैसे अपनी एक्सपर्टीज इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके पास जो भी स्किल्स हैं वो उसको सिखाना शुरू करे, बताना शुरू करे। अगर एक टीचर है कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स बना बना के दिखाएगा। इंग्लिश का है तो वो लैंग्वेज के बारे में, मतलब ये सब्जेक्ट वाइज जो है वो वेरी करता है। लेकिन ये है कि आजकल जो है इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तो हो सकता है अपने माजी के तजर्बात से जवाब दूँ। इसके लिए हमारे पास जो एआई है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है और है गूगल का अपना एआई है, उन वो इस सवाल का जवाब दे सकता है ज़्यादा बेहतर, क्योंकि जितनी नॉलेज उसके पास है वो मेरे पास नहीं है।
ٹھیک ہو گیا میم، بہت شکریہ۔ میم ہر چیز میں نا نیا شروع کرتے ہیں یا بیچ میں بھی چیلنجز ہوتے ہیں، تو آن لائن ٹیچنگ جرنی میں جیسے کنسسٹنسی بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے کہ بس اب نہیں ہو رہا، نہیں گروتھ ہو رہی، چھوڑ دیتے ہیں، یا نیگیٹو فیڈ بیک بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو ان سب کو آپ کے خیال میں کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو سمیہ، چیزیں آہستہ آہستہ ہی ورک کرتی ہیں۔ اگر ہمیں یہ لگے گا کہ ہم جلدی بوسٹ کر جائیں گے یا تو وہ پھر وقتی ہوگا۔ اگر ایک پھل کو بھی بننا ہے نا درخت کے اوپر بھی، تو اس کو بھی پورا موسم چاہیے ہوتا ہے، اور موسم کم از کم 6 مہینے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اگر کسی سبزی نے بھی بننا ہے نا تو اس کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کو جو ہے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ جو آن لائن آپ کا کیریئر ہے وہ بھی ایک چھوٹے پودے کی طرح ہے۔ پہلے آپ بیج ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں پانی اور کھاد ڈالیں گے، جگہ اچھی مناسب سمجھیں گے، لیکن پتہ نہیں وہ گرو کرے نہ کرے۔ تو یہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بس آپ محنت کرتے جاؤ، پھل تو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر اس میں جب ہم مایوس ہو جائیں یا ڈسہارٹ ہوں تو پھر ہمیں دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے۔ میں بھی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس مقصد کے تحت شروع کیا تھا۔ ہر کسی کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے نا، تو ہمیں پھر اپنے اس مقصد کو دوبارہ ریوائز کرنا چاہیے کہ میں نے اس مقصد کے تحت جس کو شروع کیا تھا، پھر اپنے آپ کو خود تسلی دیں۔ پھر ایسے لوگوں میں آپ کو اپنی اس ایسی کمیونٹی میں رہنا چاہیے ہمیشہ جو کہ آپ جیسے ہی ہوں، جو آپ جیسے کام کر رہے ہو۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے آن لائن ٹیچنگ کرنی ہے تو آپ کو اسی کمیونٹی میں ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ آپ کے جیسے لوگ ہوں اور لائک مائنڈیڈ ہوں۔ اس سے آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی اور آپ کی روٹین بھی صحیح رہے گی۔ اور موٹیویشن کوئی چیز نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے سمیہ، یہ صرف ایک ضرورت ہوتی ہے، اور اصل میں سارا چکر ہوتا ہے ہیبٹ بلڈنگ کا۔ جتنی اچھی آپ اپنی ہیبٹ بلڈ کر لیں گے نا، تو اتنا ہی جو ہے نا آپ بہتر رہیں گے۔ موٹیویشن، موڈ اور یہ سب چیزیں نا صحیح نہیں ہوتی۔ کبھی موڈ ہوا نہیں ہوا، یہ سارے مطلب مجھے لگتا ہے بہانے ہیں، کچھ نہیں ہوتا یہ موٹیویشن ہوگا، بس آپ کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے۔ آپ نے جتنا اپنے ہیبٹ کو اسٹرانگ کیا اتنا ہی آپ کو جو ہے رہتے ہو، ورنہ اس چکر میں رہو گے تو پھر تو بس سب سے پہلے یہ سوچو کہ آپ نے ریزن کیا تھی، کس لیے سٹارٹ کیا، تو اس کمیونٹی میں رہیں، اپنی ہیبٹ کبھی بریک نہ کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بس چلاتے رہیں، دل کرے نہ کرے، طبیعت ٹھیک ہو نہ ٹھیک ہو، آپ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری رکھیں۔ بہت شکریہ اور میم۔ ایک اس میں ایک اور پوائنٹ میں بھول گئی ہوں، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، مینٹورشپ۔ اگر آپ کے پاس کوئی مینٹورشپ نہیں ہے نا تو پھر آپ بہت مشکل ہے، لیکن اگر ایک مینٹور ہے جس کی آپ بات مانتے ہیں تو وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، تو پھر آپ جیسے ہم اب ریحان اسکول سسٹم میں ہمارے مینٹور ہیں، سر ریحان ہیں، اور بھی ہمارے سر دولت ہیں، اور بھی ہمارے مینٹور ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ڈل ہوتے ہیں، وہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں، ایکٹیو کرتے ہیں، وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح وہ اپنے ساتھ ہمیں انوالو رکھتے ہیں، ہم سے کام بھی کرواتے ہیں اور ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے بھی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں اصل میں ضروری، جس کی وجہ سے ہم پھر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیز بہت شکریہ میم۔ آپ ماشاء اللہ آپ فیسلیٹیٹر ہیں اور آپ ٹیچنگ میں کافی کام کر چکی ہیں۔ آپ اے آئی ٹولس آپ کی کس طرح ہیلپ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں اے آئی ٹولس ٹیچنگ جرنی میں؟ ہیلپ فل ہیں آپ کے لیے؟ ہاں، یہ تو آپ نے ایسے سوال کیا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کو کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی ٹولز جو ہیں وہ کتنا زیادہ ہمارے کام کو بوسٹ کر دیتے ہیں، اسپیڈ اپ کر دیتے ہیں۔ اور یہ صرف اے آئی ٹولز نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ مطلب بھائی یعنی کہ جو میرا ایک دماغ ہے وہ ایک پیرائے پر ہی سوچ رہا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور اس کے ٹولز ہیں تو ہم مجھے پوری دنیا کی نالج دے سکتا ہے۔ تو یہ تو سوال ہی جو ہے اس کو مجھے لگتا ہے کراس کر دینا چاہیے کہ irrelevant سوال ہے۔ اوکے میم، تھینک یو۔ اچھا میم، آخر میں جو ٹیچرس ہیں، ناظرین ہیں، ان کے لیے جو آن لائن اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، میں بالکل یہ کہنا چاہوں گی آپ سب لوگوں کو کہ دیکھیں، اگر ہم نے ایک نالج حاصل کی ہے، ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، ہمارا اس میں نام بھی ہے، لیکن کیونکہ وقت بدل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر وقت بدلتے وقت کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ مطلب وقت کے ساتھ نہیں بدلتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وقت انہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور زندگی نام ہی تبدیلی کا ہے۔
جتنی جلدی ہم ذہنی طور پہ اس چیز کو قبول کر لیں گے، ایک تو اس کو مصنوعی ذہانت کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، اور ایک یہ کہ جو ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف پوری دنیا جا چکی ہے، انڈیا بہت پہلے جا چکا ہے، اور ہمیں بھی اس کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور سیف بھی ہے، سیکیور بھی ہے، اور اب کچھ حالات بھی ایسے ہیں، تو جو لوگ جتنا جلدی اپنے آپ کو جو ہے چینج کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اتنا جلدی بہتر رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ آپ سب لوگ کوشش کریں، کیونکہ پاکستان جو ہے نا اس دنیا کا صرف میرے خیال 0.3% ہے، تو اگر آپ پاکستان کے چھوٹے سے شہر کی چھوٹی سی کالونی میں رہ کر پڑھائیں اور اس طرف یہ سمجھیں کہ بہت ہے، تو یہ پھر کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اور یہ بھی نہ سوچیں کہ بھئی بہت سارے آن لائن ٹیچرز ہیں، ہمیں پتہ نہیں کوئی پلیس ملے نہ ملے، ہمارے لیے کچھ بنے نہ بنے، تو بھئی آپ کے لیے پوری دنیا کھلی ہے، تو جب بھی آپ آن لائن آئیں تو پوری دنیا کو ذہن میں رکھ کے آئیں، کیونکہ پھر آپ ڈیجیٹل اور گلوبل سٹیزن شپ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کا سورس آف انکم بھی بڑھے گا، اور ایک جو اور ہمارے ملک میں کیفیت ہے تھوڑی سی بے چینی کی، جو کہ معاشی حالات کی وجہ سے ہے، جو چیزوں کی مہنگائی ہے، اور بھی جو پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، تو اگر دونوں میاں بیوی نہیں ارن کرتے تو آگے جو ہے مشکلات ہیں، لیکن اگر آپ بہت جلدی اس میں اپنا بنا لیتی ہیں، نام بنا لیتی ہیں اور ارننگ بھی شروع کر دیتی ہیں، تو آپ کو گھر بیٹھے ہی کافی زیادہ جو ہے اسٹرانگ بھی ہو جائیں گی، آپ اپنی فیملی کو بھی زیادہ ٹائم دے سکتی ہیں، اور اپنا لانگ ٹرم کیریئر بنا سکتی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے۔ اور آخر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ آن لائن اپنی پریزنس بنا لیتے ہیں اکثر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑا عجیب میں نے چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ کی آن لائن پریزنس بن جائے، آپ کے فالوورز بن جائے، آپ کے سبسکرائبرز بن جائیں، یا آپ کی ارننگ شروع ہو جائے، تو آپ پھر بھی وہی رہیں گے، اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھیں، اپنے اندر جو ہے وہ نرمی لے کر آئیں اور جھکاؤ لے کر آئیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نرمی اور جھکاؤ پسند ہے، جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو پلیز یہ کام نہ کریں، جو میں نے دیکھا ہے اس سے بہت آپ کا بھی نقصان ہے دیکھنے والوں کا، بس یہی کہنا چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ میم، زبردست پیغام تھا میم ارم، آپ کا دل سے شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور اتنی ویلیوبل اور انسائٹفل باتیں ہم سے شیئر کی، بہت شکریہ۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ میم۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آن لائن جو دنیا ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہوتا، بلکہ کنسسٹنسی اور ٹرسٹ بلڈنگ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، میں ہوں سمیہ، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔